اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں خطرناک ترین نشے کون سے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرے نزدیک اس دنیا کے 3 خطرناک ترین نشے ہیں۔ نمبر 1 ہیروئن، نمبر 2 چرس، اور نمبر 3 جو سب سے اہم ہے وہ ہے ماہانہ تنخواہ۔ جی، ماہانہ تنخواہ۔ میری بات سے حیران نہ ہو، آپ پہلے 2 نمبروں پر نشے کی کوئی دوسری قسم بھی لا سکتے ہیں، مگر ماہانہ تنخواہ ایسا نشہ ہے جس سے چھٹکارا پانا سب سے مشکل کام ہے۔ جی بالکل، آپ سب نشوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، لیکن اس نشے سے چھٹکارا پانا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ کو یہ نشہ چھوڑنے سے منع کریں گے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ کانفرنس میں نئے بزنس شروع کرنے، اس کی بنیادیں مضبوط کرنے اور اسے ترقی دینے کے حوالے سے شرکاء کی تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سبھی اسپیکرز نے اس حوالے سے تکنیکی معاملات پر گفتگو کی، مگر اختتامی نوٹ اسپیکر نے کچھ مختلف کیا۔ انہوں نے شرکاء کے دلوں میں چھپے ناکامی کے ڈر اور خوف کی زنجیروں کو ہلانے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قدرت انیشیٹو لینے والوں پر مہربان ہوتی ہے۔ کوئی کام شروع کرنا، اس کے لیے قدم اٹھانا دنیا کا سب سے جگرے والا کام ہے۔ کامیابی، جادو اور کرشموں کی اس ساری دنیا کا دروازہ انیشیٹو سے کھلتا ہے۔ آپ کو قدرت کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو خود پر، اپنے آئیڈیا پر اور اپنے کام پر ایمان کی حد تک یقین ہے۔ چاہے ساری دنیا آپ کی مخالف ہو، لوگ نا امیدی اور منفی باتوں سے آپ کی امید مار دیں، وسائل کا فقدان آپ کا حوصلہ پست کر دے، اس کے باوجود آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا یہ آئیڈیا ہٹ ہو جائے گا۔ آپ کے دل کی دھڑکن آپ سے روزانہ تنہائی میں سرگوشی کرے کہ دنیا پاگل ہے، اس نے ہر نئی چیز کی مخالفت کی تھی، اس نے بڑا سوچنے والے ہر ایک کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے، اس نے مہینے کی تنخواہ کے گھن چکر میں کروڑوں ارادوں کو ملیا میٹ کیا، لاکھوں خوابوں کو چکنا چور کیا، اور یہ سوچ انگت جوانیوں کو دیمک کی طرح چاٹ گئی۔ مگر تمہیں اس چکر ویو کا حصہ نہیں بننا، تم مختلف ہو، تم دریا کا رخ موڑنے والے ہو، تم کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ وہ کب اسٹیج سے اترے اور شرکاء کے بیچ آ پہنچے، کسی کو اندازہ نہیں ہوا، البتہ ان کے گلے کی پھولتی رگیں اور سرخ ہوتی رنگت یہ بتا رہی تھی کہ ان کے لفظ محض لفظ نہیں، ان کے خون میں دوڑتا یقین ہے۔ یہ زندگی کی ایک کرسی پر بیٹھے کمپیوٹر کی اسکرین پر گزار دینے سے بڑی شے ہے، یہ اپنے ہنر کو کسی اور کے ارادوں پر وار دینے سے بہت بڑا کام ہے۔ یہ زندگی آپ کے حوصلے کے مطابق پھیلتی اور سکڑتی ہے، اور انیشیٹو اس حوصلے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ پہلا قدم چاہے خوف میں ڈگمگاتا اٹھائیں، ڈوبتے دل لرزتی آواز کے ساتھ ہی اٹھائیں، مگر اٹھائیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی فتح اپنے خوف کو سر کرنا ہے۔ آپ یہ نہ کر پائے تو آپ کے دل میں سدا کچھ چلتا رہے گا اور کچھ نہ کچھ جلتا رہے گا، جس کی راکھ ٹھنڈی آہوں میں پچھتاووں کی صورت آپ کو سسکاتی رہے گی۔ سننے والوں میں سے کچھ کے لیے یہ باتیں صرف باتیں تھیں جو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے تھے کہ خدا نے 2 کان بنائے ہیں اسی لیے، مگر کچھ کے لیے یہ باتیں ان کے دل و دماغ میں خوف کی زنجیریں توڑنے کا سبب بن رہی تھیں۔ وہ ان لفظوں کی لڑی کو کان سے سن کر دماغ میں بن رہے تھے کہ کہیں یہ دوسرے کان سے نکل ہی نہ جائیں۔ خدا نے ان 2 کانوں کے درمیان دماغ اسی لیے رکھا ہے کہ جو بات کان کی لگے اسے دوسرے کان سے پھسلنے سے پہلے مغز میں بٹھا لیا جائے، گانٹھ باندھ لی جائے جسے کہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھا جائے۔
अगर आपको मेरी बातें सिर्फ बातें लग रही हैं और यहाँ पर आए माहिरीन की सक्सेस स्टोरी जादू नजर आती है, तो जान लें कि दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। ये लोग जो यहाँ सक्सेस स्टोरी सुनाने आते हैं, इनमें और आप में सिर्फ एक फ़र्क है, और वो ये कि इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। इनमें से कई बेहतरीन दफ़ा 72 दफ़ा लातार दफ़ा नाकाम भी हुए, मगर ये जानते थे कि नाकाम हो जाना और हार जाना शुरू ना करने से बेहतर है। हार जाना बुज़दिलों की तरह डर के मारे किसी और के लिए ज़िंदगी जीते रहने से कहीं बेहतर है। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस का वक्त ख़त्म हो चुका था, पर हम सब हमतन गोश थे। वो अपनी कथा सुनाने लगा। मैं एक दफ़ा पाकिस्तान की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के GM मार्केटिंग के पास अपने एक प्रोजेक्ट के स्पॉन्सरशिप के लिए गया। उसने मेरा आइडिया सुनकर मेरा हाथ चूम लिया। उसके लफ्ज़ों ने मुझे ऐसा हौसला और उमंग दी कि मैं किक स्टार्ट हो गया। उसने मेरा हाथ चूमा, कांधे पर थपकी दी और कहने लगा कि मेरे कैरियर 27 सालों पर मोहित है, और इस नौकरी के पहले 2 सालों के बाद से मैं अपने एक आइडिया पर काम करने का सोच रहा हूँ। उस वक्त मैं जवान और तवानाइयों से भरपूर था। मेरे पास स्किल सेट भी था, तजर्बा भी, मार्केट इंटेलिजेंस भी, मगर बस बीच में ये लगी बंदी तनख्वाह छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैंने 25 साल ये सोचते गुजार दिए, मगर कुछ शुरू ना कर सका, और अब इस उम्र में मेरा दिल, मेरी हिम्मत सब मर चुका है। मैंने आज तुम्हारा आइडिया सुना और ये देखा कि कैसे तुमने वसाइल के फुकदान के बावजूद एक इनिशिएटिव लिया है। इसका सिला ये बनता है कि मैं तुम्हारा हाथ चूमूं और जो मदद कर सकता हूं वो करूं। और बिलफर्ज अगर ये आइडिया नाकाम भी हो जाए, पिट भी जाए, तब भी कुछ गम नहीं कि तुमने एक बाहिम्मत, बाहौसला इंसान हो। तुम एक दिन कामयाब हो ही जाओगे, यकीन रखो तुम कामयाब हो जाओगे। बस उसके इन लफ्ज़ों ने मुझे किक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस पछतावे और आग में नहीं जलाना चाहता था जैसी उसके दिल में जल रही थी। उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली और उन्हें ये इदराक हुआ कि वो मुय्यना वक्त से ज़्यादा बोल गए हैं। उन्होंने अपनी बात समेटी। हम सब अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बहाने बनाते हुए गुजारते हैं। ये सब हमारे डर की मुख्तलिफ शक्लें हैं, एक्सक्यूज़ हैं और बहानों की बेड़ियाँ नज़र नहीं आती, मगर उड़ान भरने के लिए इनसे छुटकारा हासिल करना बेहद ज़रूरी है। आप कदम उठाएं, इनिशिएटिव लें, फिर देखिए कि कुदरत आपके साथ कैसे चलने लगेगी। ये रास्ता शायद मुश्किल हो, मगर ज़िंदगी के वो रंग देखेंगे जो आपके गुमान तक में नहीं। और फ़र्ज़ करें कि आप नाकाम हो भी गए, तो यकीन माने एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। अपने आप पर यकीन रखें।